بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جی میں نکلی تھی باہر سین میں وضو کرنے کے لیے، اور ابراہیم دے رہا تھا اذان، اور یہ میں نے کرنی تھی گوڈی ایلو ویرا کو۔ کافی دنوں سے نا یہی سوچ رہی تھی کہ اس کو نا گوڈی کرتی ہوں، لیکن بس ایسے کبھی طبیعت خراب، کبھی بس ذہن سے نکل جاتا تھا، اور مرغا میرے پاس ایسے پھر رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ یہ میں نے اتنے حصے میں گوڈی کر لی تھی۔ محب اذلان کے گھر سے آئی تھی ایلو ویرا، تو یہ کل سے پڑی ہوئی تھی، میں نے کہا جس کو لگا ہی لیتے ہیں۔ 4-5 پودے تھے، 2 بڑے تھے، 3-4 چھوٹے تھے۔ اچھا، میں نے سنا تھا کہ انڈوں کے چھلکے، چائے والی پتی پودوں میں ڈال لینا تو پودے بڑی اچھی گروتھ کرتے ہیں۔ میں 2-4 دن سے نا جمع کر رہی تھی چھلکے، میں نے کہا چلے میں نا ایلو ویرا اور جو میں نے ادھر لہسن ادرک کا میں نے کہا تھا لہسن پیاز اور مرچیں لگاؤں گی، دھنیا وغیرہ، تو پھر میں نا یہ نیچے مٹی میں ڈال دوں گی۔ تو یہ میں نے اس طرح سے نا نیچے گہرا سا کھڈا چھوٹا سا بنا لیا تھا کہ ایلو ویرا کی جو جڑ ہے نا وہ اس کے اندر پوری آ جائے۔ تو پھر اس میں نے انڈے پیس کے 3-4 وہ ڈال دیے تھے چھلکے، تو اس کے بعد پھر میں نے اس کے اندر نا ایلو ویرا لگا دی تھی۔ ایلو ویرا کی جو کھیڑنے کی وجہ سے اس کی جو لیف تھے نا وہ تھوڑے سے ویک و کمزور ہو گئے ہوئے تھے۔ میں نے کہا ان کے چلنا تو انہوں نے ہے نہیں، ان کو میں نا جیل بنا لوں گی ان کی، وہ میں نے نا علیحدہ کر لیے تھے۔ تو اس طرح سے میں نے نا انڈوں کے چھلکے ڈال دیے تھے پیس کے، تو پھر اس کے اندر نا پودا رکھ دیا تھا۔ چھری سے میں نے پھر اس کو ذرا تھوڑا سا نا کر دیا تھا کہ یہ مٹی کے اندر نا چھلکے اور مٹی نا مکس ہو جائے۔ ارحم ایسے کام بڑے شوق سے کرتا۔ ارحم چلا گیا تھا نماز پڑھنے، تو میں نے کہا چلے میں پہلے پودے لگا دوں، باقی کام جو ہے نا کیاری کا آج سارا میرے ساتھ نا ارحم آ کے نا کرواتا ہے۔ اس کو پودے کو لگانے کے بعد میں نے نا ہلکا ہلکا سا دبا دیا تھا جڑ کو، مٹی ڈال کے تو ہلکا ہلکا میں نے نا دبا دیا تھا۔ بڑے 2 پودے ایسے ان 2 پہلے والے پودوں کے درمیان میں لگا دیے تھے، تو جو چھوٹے تھے وہ میں نے سائڈوں پہ لگا دیے تھے۔ جو جگہ خالی مجھے لگ رہی تھی نا، تھوڑے سے پودے چھوٹے بھی تھے، میں نے کہا چلو ان پودوں کو نا میں ادھر سائڈ پہ لگا دیتی ہوں۔ یہ والا حصہ جو ہے میں نے کہا چلو یہ ایلو ویرا سے نا تھوڑا سا بھر جائے گا، تو اس لیے پھر نا میں نے سارے انڈوں کے چھلکے اس طرح ڈال کے پھر گوڈی کی تھی، باقی کی جو جگہ بچ گئی تھی سب میں نے اسی طرح سے نا چھلکوں کو بریک پیس کے تو ڈال دیا تھا۔ پھر میں نے اوپر سے گوڈی کر دی تھی تاکہ جو چھلکے ہیں نا وہ مٹی کے اندر اس طرح سے نا مکس ہو جائیں۔ آج کل موسم بھی بڑا اچھا ہوا ہے، گرمی تو شکر ہے گرمی والا جو سین تھا وہ ختم ہوا ہے، موسم بڑا اچھا ہوا اب نا۔ تو آج میں باہر نکلی تھی کیونکہ سین میں کچھ کام تھا، کپڑے وغیرہ دھونے تھے، وہ دھوئے تھے، تو سین صاف کرنے لگی تھی۔ میں نے کہا میں ہر دفعہ سین صاف کر لیتی ہوں، پھر بعد میں نا یہ رہ ہی جاتا ہے کیاری کا کام، تو آج پہلے کیاری کا ہی کام کرنا ہے۔ کچھ ایلو ویرا کے پودے بھی آ گئے تھے، میں نے کہا آج تو پھر ان کا کار ہی لیتے ہیں۔ چھوٹے پودے اس طرح سے نا میں نے اس سائڈ پہ نا سارے لگا دیے تھے 3-4 جو پودے تھے۔ کیونکہ میرا دل کر رہا تھا یہ والا جو ایریا نا مجھے کیاری کا حصہ ادھر والا وہ سارا نا اس میں ایلو ویرا ہی ہو جائے، اللہ کرے ہو جائے۔ ایک پودا تو ماشاءاللہ ہو گیا ہوا ہے، 2-3 چھوٹے ہیں اس کے ساتھ، تو یہ تو ماشاءاللہ چل پڑا تھا، یہ بھی ان کے گھر سے ہی لے کے آئے تھے ہم۔ باقی کے جو 2 پودے تھے نا وہ اتنے اچھے نہیں چلے۔ یہ بڑے والے دوسرے پودے کا بھی میں نے نا جو لیف ویک تھے نا وہ اتار دیے تھے، اس کو بھی میں نے نا اینڈ پہ ادھر لگا دیا تھا اس کو بھی۔ مرغے کی وجہ سے نا کیاری میں ہم کچھ لگا نہیں رہے تھے، کیونکہ مرغے نے ہر روز مٹی جو تھی نا، آپ کو پتہ مرغیاں جو ہوتی ہیں وہ مٹی میں ہی بیٹھتی ہیں،
تو وہ ساری مٹی اوپر نیچے کر دیتا تھا۔ تو میں نے پھر بچوں کو کہا تھا کہ مرغے کا اوپر جو انہوں نے گھر بنا دیا ہے مرغے کو اوپر چھوڑائیں، تو اب ہم نے اپنی کیاری ٹھیک کر لیتے ہیں۔ یہ پہلے میں چھوٹے والے سٹینڈ سے کر رہی تھی، موبائل لگایا ہوا تھا، وہ چھوٹے والا سٹینڈ بھی ادھر ہی پڑا ہوا ہے، لیکن اس پہ نا اتنی اچھی ویڈیو نہیں بن رہی تھی کیونکہ وہ چھوٹا تھا نا، تو اس لیے پھر میں نے دوسرے والا سٹینڈ منگوا لیا تھا۔ آگے سے بھی جو کیاری تھی اس پہ بھی میں نے ساری میں چھلکے ڈال کے، یہاں پہ نا تھوڑا سا جو جگہ تھی نا وہ گہری تھی، تو میں نے پہلے چھلکے ڈال کے نا پھر اوپر مٹی ڈال دی تھی۔ آگے والی جو کیاری تھی نا اس میں بھی گوڈی کر لی تھی۔ ساری مٹی جو تھی میں نے اتار کے اس سائڈ پہ، کہ ایکول پانی جب دیتے تھے نا تو وہ کہیں پانی کھڑا ہوتا تھا کہیں نہیں ہوتا تھا، مطلب کہ ایکول پانی نہیں ساری کیاری میں، کیونکہ یار ہم نے نا باہر سے مٹی لا کے تو وہ ڈال دی تھی کہ ہماری کیاری میں نا جب ہم نے صفائی کروائی تھی کیاری کی، سیمنٹ وغیرہ تروایا تھا، جو اندر والی گندی مٹی تھی نا وہ نکالوا دی تھی، تو پھر مٹی ایک ہی جگہ پڑی ہوئی تھی جو ہم نے باہر سے منگوا کے رکھی ہوئی تھی، تو وہ ساری مٹی میں نے کیاری کے اندر نا گوڈی دے کے اس کے بعد پتے وغیرہ سارے نکال لیے تھے۔ کیاری کے اندر جو پتے گرے ہوئے تھے، جو مرغے کو باندھتے تھے، رسیاں بھی ادھر پڑی ہوئی تھی، جہاں مرغا کھڑا ہوا نا وہاں پہ نا 2-3 رسیاں بھی باندھی ہوئی تھی اس والے پودے کو، پھر اس کو بھی میں نے اتار دیا۔ میں نے کہا آج ان کا نا کام سارا، مرغے کو تو اوپر چھوڑ دینا، اب اس کو باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، پتے وغیرہ سارے میں نے نکال لیے تھے۔ پھر ادھر سے بھی میں نے ساری کیری کی نا گوڈی کر دی تھی، میں نے کہا ساری مٹی نرم ہو جائے، ادھر والی سائڈ پہ ہم پیاز اور لہسن لگا دیں گے۔ ساری ہم پہلے نا اس طرح سے میں نے صفائی کر لی تھی، سارا یہ گند جو تھا وہ ڈسٹ بن میں ڈال دیا تھا، پتے تھے، رسی تھی، اور پتہ نہیں روڑے تھے، 2-4 اینٹیں تھیں بیچ میں۔ پھر ارحم آ گیا تھا نماز پڑھ کے، باقی کا کام میں نے پھر ارحم سے کہا تھا کہ ارحم آپ بیٹا اس کو نا ساری مٹی کو نا ایک جیسی کر دو، ڈال دو۔ میں نے پوچھا ایک جیسی ہوگی؟ کہتا نہیں ابھی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا چلیں پھر اب آپ شروع ہو جائیں۔ پھر ارحم نے یہ سارا نا مطلب اس سائڈ پہ بھی ڈالی، کچھ اس سائڈ پہ ڈالی، ارحم نے ماشاءاللہ میری ہیلپ کافی کروائی، اور پھر نا مل کے ہم نے کیاری کا بھی جو صفائی تھی اور مٹی تھی وہ ساری ارحم نے ایک جیسی کر دی تھی۔ پھر میں نے جو گلاب کا پودا تھا اس کے اندر بھی میں نے انڈوں کے چھلکے ڈالے ہوئے تھے، میں نے پھر ارحم سے کہا کہ آپ نا اس میں بھی گوڈی دے دیں۔ پہلے تو میں نے اس میں ڈالا تھا بیج دھنیا کا، دھنیا لگا دیا تھا، دھنیا لگانے کے بعد میں نے اس میں نا لال مرچ کے جو بیج ہوتے ہیں نا وہ بھی ڈال دیے تھے ادھر والی سائڈ پہ، یہاں پہ ارحم ابھی گوڈی کر رہا ہے اس والی سائڈ پہ نا، یہ جو ہمارا کڑی پتے کا پودا ہے اس کے ساتھ ہی، تو کافی کام اس کا ہم نے کیاری کا جو تھا وہ نیٹ کر لی تھی۔ اور نہ جو میں نے پودے لگائے تھے ایلو ویرا کے، ان کی جڑوں میں بس میں نے پانی لگا دیا تھا، کیونکہ میں نے کہا ان کی جڑ نہ سوکھ نہ جائے، بس اتنے حصے میں لگا دیں گے، باقی پوری کیاری میں پانی ابھی نہیں ڈالا تھا۔ میں نے کہا ان کو پانی نہ صبح دیں، کیونکہ میں ابو کو دیکھتی تھی، ابو جب ایسے کوئی چیز لگاتے تھے نا تو لگانے کے بعد پانی نہیں دیتے تھے، پھر اگلے دن جا کے نا کھیتوں میں ایسے، یا کیاری تھی کھیتوں میں کوئی بھی چیز ایسے لگاتے ہیں نا پھر اگلے دن ہی پانی دیتے ہیں، کیونکہ وہ جو زمین ہوتی ہے نا وہ گیلی ہوتی ہے نا، اس لیے فوراً پانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ میں نے چٹکیوں میں تھوڑے تھوڑے بیج لے کے تو وہ لگا دیے تھے، مرچ بھی اور دھنیا بھی۔ لہسن جو تھا وہ میں نے کہا وہ دوسرا تھا، میں نے کہا دیسی والا لہسن نا آگے ہم وہ لگائیں گے، پیاز بھی لگا دیں گے چھوٹے والے، کیونکہ پیاز گھر بڑے بڑے تھے، اور لہسن بھی جو تھا نا وہ دوسرا تھا، جو جس کو چائنا کا شاید کہتے ہیں، موٹے والا لہسن وہ تھا، دیسی لہسن نہیں تھا۔ میں نے کہا چلے صبح لا کے نا وہ لگا دیں گے۔ تو یہاں پہ کیاری کا کام ہمارا ہو گیا تھا کمپلیٹ۔ سین میں نے پھر دھو لیا تھا، سین دھونے کے بعد میں نے پھر ویڈیو کا کیا اینڈ۔ آپ بھی میرا ولاگ ضرور دیکھیے گا، اور لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور سبسکرائب کیا کریں۔ آپ کے سامنے ہی ہے کہ یار ہم میری بہت ہیلپ کرتا ہے، اور ماشاءاللہ سے ولاگ بنانے میں یا پھر جو بھی کام ہوتا ہے وہ کرنے میں وہ کافی میری ہیلپ کرتا ہے، تو بچوں کو اپریشیٹ کیا کریں، اس سے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ باقی کے جو تھوڑے بہت چھلکے رہ گئے تھے وہ ایک سائڈ پہ نہیں ڈالے تھے، پھر وہ میں نے سارے نا اس سائڈ پہ ڈال دیے تھے۔ یہاں پہ اور ہم نے اس پودے کو بھی، گلاب کا پودا ہے جس پہ ایک ایک پھول ہمارا لگتا ہے، لیکن ماشاءاللہ سے بڑی خوشبو ہوتی ہے اس میں، دیسی گلاب ہے یہ، اور ہم نے اس کو بھی اچھی طرح سے نا گوڈی دے دی تھی۔
پھر میں اسے بتا رہی تھی حرم ایک پھول اور کھلے گا، وہ نا پھر بڑا خوش ہو رہا تھا کہ روز 4-5 دن بعد نا ایک اس پہ فلاور آ جاتا ہے۔ سین دھل گیا تھا، مرغے کو ہم اوپر چھوڑ آئے تھے اور میں نے ہلکا ہلکا تھا نا جو ایلویرا لگائی تھی اس میں پانی ڈالا تھا، بالکل تھوڑا تھوڑا سا کہ وہ نظر بھی نہیں آ رہا کہ ہم نے نا اس میں پانی ڈالا ہے۔ چلیں جی اپنی ویڈیو کا کرتے ہیں اینڈ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔